کا نام یہ موجود ہے، لیکن بات لمبی ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں لفظ کے معنی کے بارے میں بڑا تجسس ہے تو آؤ میں تمہیں شیعہ کا معنی بتاتا ہوں. پہلے توجہ کرو ذرا. ہم کہتے ہیں شیعہ کا معنی ہے محب، کسی سے محبت کرنے والا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ یہ نہ اہل بیت کے محب ہیں نہ صحابہ کے محب ہیں، لہذا ان پر وہ معنی تو سچے نہیں آتا. اب اگر معنی کوئی ڈکشنری بیان کرے اس معنی کی زیادہ حیثیت ہے یا رب کا قرآن بیان کرے تو اس کی زیادہ حیثیت ہے؟ اگر یہی ہے کہ معنی لفظ کا کہیں پہ بیان ہوا ہو تو تان اس بندے پہ آتی ہے. تو اب ذرا سن لینا، اللہ کا قرآن ہے، سورہ انعام ہے، فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. فرمایا جن لوگوں نے دین میں تفرقہ بازی ڈالی ہے وہ کون ہے؟ بولو وہ کون ہے؟ کمال ہوگی. یاد ہے سننے بھائی جی، پروگرام نہ کرو تو فرقہ بازی ہو جائے گی. میں کہ تو قرآن پہ دستا پیا ان الذین فرقوا، وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا دینہم اپنے دین میں، وکانوا شیعا اور تھے وہ، اور کانا بمانا سارا ہو تو پھر اس کا معنی ہو گئے وہ. اب دو معنی اس کے سمجھ لو. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جو شیعہ تھے انہوں نے تفرقہ ڈالا. تفرقہ بازی سنی نہیں کرتے، کون کرتے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کون کرتے ہیں؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ تفرقہ ڈال کے پھر شیعہ ہو گئے، کانا بمانا سارا ہو گئے. کون شیعہ؟ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ کیا ہو گئے؟ اب نکال کے یہ آیت پڑھ لینا. اللہ وحدہ لا شریک یہ فرما رہا لست منہم فی شیء، محبوب ان شیعوں سے تمہارا کوئی تعلق ہے. بالکل سیدھی آیت پیش کر رہا ہوں. اگر وہ اس معنی بھی آتے ہیں تو یہ معنی تو قرآن کی آیت ثابت کر رہی ہے. اس قرآن کی آیت نے یہ ثابت کیا تفرقہ باز کون ہے، اور اللہ کے حبیب سے جس جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کون ہے؟ انما امرهم الى اللہ. اللہ فرما رہا ہے وجہ شریک حبیب آپ ان کو چھوڑ دیں، میں خود ان کا حساب لوں گا. انما امرهم الى اللہ، ان کا امر اللہ کی طرف چھوڑ دو. پھر اگلی آیت ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. لا تکونوا من المشرکین یہ سورہ روم ہے اور آیت نمبر 31. اللہ فرما رہا ہے مشرک نہ ہو جاؤ. مشرک بولو اللہ فرما رہا ہے مشرک کون سے مشرک؟ فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. مشرک وہ ہیں جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور تھے وہ کون ہیں؟ بولو قرآن کہتا ہے تھے وہ کون ہیں؟ کہ تو معاویہ دا مانا اور نہ کتابیں ڈھونڈنا تو رب دا قرآن پڑھ کے شیعہ دا مانا دے کرو. مشرک کا لفظ کدھر تو بولا گیا؟ بولو کس واسطے بولے گئے؟ تیسرے نمبر پہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. فرمایا فرعون نے جدوں بندیاں تے غلبہ پایا ہے نا تو انہیں کی کیتا اپنے بندیاں نو شیعہ بنا لیا. اپنے بندیاں نو ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. فرعون دے منن والے کون؟ بولو فرعون دے منن والے کون؟ ایک قرآن بول رہے اللہ دا فرمان ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. ایسا تو نہیں کر دیتے. قرآن دی آیت پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اچھا ایک جگہ تے میں پیش کیتا نا مانا تو جواب نہیں ہے نا کو بنتا تو پھر انہیں پورے 6 مہینے لا کے تو پھر جا کے ایک جگہ تے جواب دیتا جا کے آدھا ہے واحد لفظ جیڑا ہے نا شیعہ او قرآن وچ کسے بد مذہب واسطے یا مشرک واسطے استعمال نہیں ہوا. کسے برے معنی وچ شیعہ واحد لفظ استعمال نہیں ہوا. جمع جیڑی ہے او مشرکاں واسطے سارے واسطے استعمال ہوئی. گل سمجھ آ رہی میری؟ آدھا لفظ شیعہ واحد کسے برے معنی وچ استعمال نہیں ہوا. جمع دا لفظ شیعہ یہ جمع ہے. میں کیا ہے تو ثابت کی کرنا چاہتا آدھا واحد ہوئے تو برا نہیں تے جے شیعہ جمع ہو جان تے سارے ہی برے. کو نہیں سمجھ آئی دوان؟ یعنی بڑا 6 مہینے ٹیل لا کے یہی بندہ جڑا بکواس کر رہا ہے نا بار بار
انہیں جواب جو آکھیا ہے بھئی شیعہ جڑا لفظ جمع ہے شیعہ دی تے جمع دا لفظ جڑا ہے او تے استعمال ہویا ہے مشرکہ واسطے بد مذہبہ واسطے لیکن واحد دا لفظ پورے قرآن سے استعمال نہیں ہوا تے آدھا ہے میں اس مولوی دے ہاتھ تے بیعت کر جاواں گا جیڑا شیعہ دا واحد لفظ قرآن وچوں وکھاوے اور کسے بد مذہب واسطے گمراہ واسطے استعمال ہوا تے میں کیا ہے سالیو جے کنجر مرید بنانے دی لوڑ کوئی نہیں لیکن قرآن پڑھ کے میں تن دکھا دیں لیکن یہ جان واسطے پڑھو یہ سوچنا چاہیے انہوں دا پروگرام ہو رہا ہے آدھا واحد ہوئے شیعہ تو پھر تو ٹھیک ہے میں کیا یہ دوجے نے پتہ لگ جائے نا بھئی آدھا کلا شیعہ ہوئے تو ٹھیک ہے تو جو مجلس ہوئے کون نہیں سمجھ آئی دعا میں کیا جی یہ بگے ہیں جتیاں مار مار کے ان جی تیرا کم کر چھڑ جی انہوں نے پتہ لگ جائے نا بھئی یہ عہد پیش کر رہا ہے بھئی شیعہ کلا ہوئے پھر تو ٹھیک ہے میں کیا جی کلا ہوئے تو مر رہے بھی کلا ہی نہیں سمجھ آئی دعا کلا ہی ہوئے تو کلا ہی رہے تو جاوے کتھے یہ مجلس کی دی ہو رہی ہے کہ شیعہ دی میں آگیا مشرک زمانے میں استعمال ہو رہے ہیں اس واسطے جتھے تو جا میں تو کلا ہی ہوئے گا آ میں ہوں تن کلے واسطے دکھاؤں دیکھو انہیں تو کہہ دا ایک جگہ تے عہد پیش کی تھی آدھا من شیعتی ہی آدھا شیعتی ہی شیعتی نہیں بڑھتا شیعتی وآدھا من ادوبی سورہ قصص دی عہد پیش کی تھی یہ دے بیچ جا کے اگے کی حکم ہے قال رب بما نمت علی فلنکون ظہیرا للمجرمین یہ کون فرما رہے ہیں اللہ پاک جل شانہ دا کلام ہے اور اے الفاظ جڑے نے اللہ دے پیغمبر دے کیڑے نبی دے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا جلال ہے نا جناب جو تے ایک ہی مکہ مار کے کم پار کر دیں دے جلال ہے نا ایک بھی کوئی برداشت کردہ اچھا آپ نے فرمایا ہے اسے بندے واسطے جس نے پہلے دن آزا من شیعتے ہی ایک موسیٰ کا شیعہ تو جس کو اپنا شیعہ قرار دیا دوسرے دن کیا فرمایا فَلَنَّكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فرمایا اینا مجرمہ دا ہی میں کوئی مدد کرنی اگلی آیت 70ویں پڑھو اسے بندے دے بارے اس نے مجرم قرار دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے شیعہ نو مجرم اگلی آیت کی فرمایا قال له موسیٰ انک لغوی مبین اسے شیعہ نو موسیٰ علیہ السلام نے واضح گمراہ قرار دیتا موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شیعہ کون ہے کھلا گمراہ آکھو 13 دیا 17 ترجمے بچوں میں ایدہ ترجمہ پیش کر سکنا انہوں نے ترجمہ یہ کیتا ہے سری گمراہ کھلا گمراہ میں کیا کس نو ہے ایک ہی گل ہو رہی ہے فرمایا جس نو پہلے دن موسیٰ علیہ السلام دا شیعہ قرار دیتا گیا ہے دوسرے دن اس نے آپ نے واضح گمراہ قرار دیتا ہے تے ہن کلا شیعہ واحد موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے اس نے قرآن بنا دیا قرآن وچ اس نے رکھ دیتا ہے میں کہ معاویہ دا معنی ڈھونڈنا پیا تو قرآن کڈنا ذرا جی قرآن نو مندے تے نہیں لیکن قرآن کڈ کے ایک باری کم از کم معنی ویکھنا چاہیے کہ ساڈی کوئی غلطی نہیں اے آیتاں رب نے بیان فرمائیاں اساں تے آنے ہاں شیعہ دا لفظ جیڑا ہے اے اصطلاح نہیں جڑی تسی کردے ہو شیعہ دا لفظ جماعت واسطے گروہ واسطے محبت کرنے والے بندے واسطے استعمال ہوتا ہے تے محبت تسی نہیں کرتے میں انہیں حوالہ پیش کر دے گا مولا علی شیر خدا خود فرما دے رہے کہ کچھ بندے ہیں جیڑے ساڈے شیعہ ہونا دا دعویٰ کرتے ہیں لیسو من شیعتنا فرمایا وہ ہمارے شیعہ کون فرما رہے ہیں ارے تو مولا علی شیر خدا تو اس معنی سے بھاگتے ہوئے وہ آگے گزرتے ہیں اب ذرا دیکھنا کہتا ہے کہ ان کی کوئی شان ہی نہیں ایک معنی اور آپ کو بتا دوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں جو ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ ہے ان کی کتاب مجمع البحرین اس میں شیعہ کا معنی لکھا الفرقہ اذا اختلفوا فی مذہب و طریقۃ شیعہ اس کو کہتے ہیں جب وہ دین اور طریقے میں مخالفت کر جائے
یہ اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا، یہ ان کی کتاب ہے اور بڑی ان کی معتبر کتاب ہے، اور کہتے ہیں شیعہ الفرقہ تو اذا اختلفوا فی مذہب، مذہب میں سے جو اختلاف کر کے نکل جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ پھر آگے فرمایا اے اشباہکم ونظائرکم فی الکفر، فرمایا جس طرح اس کی مثالیں کفر کے اندر موجود ہیں۔ اگلے صفحے پہ یہ معنی بیان کیا ہے کہ شیعہ کا لفظ جو ہے اس کی تحقیق ہو رہی ہے، الاتباع والاعوان والانصار ماخوذ من الشیعہ وهو الحطب الصغار، شیعہ کہتے ہیں چھوٹی لکڑیوں کو، کس کو کہتے ہیں؟ بولو بولو، الحطب الصغار، چھوٹی لکڑیوں کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ چھوٹی لکڑیوں کو شیعہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے آگے تو پڑھو نا، التی تشتعل بالنار وتعین علی ایقاد النار، آدھا جدو وڈیاں لکڑیاں نو اگ نہ لگے تے چھوٹیاں لکڑیاں رکھ کے اگ لائی جاندی ہے، او چھوٹی لکڑیاں جنہاں تے اگ عاشق ہے انہاں نو شیعہ آکھیا جاندا ہے۔ میں کیا ہوں ساڈا کی قصور ہے؟ سارا کوئی تے آپے بیان کیتی جانا ہے جی، بڑیاں لکڑیاں نہیں سڑدیاں پیادا ہے، دا مطلب ہے بھئی جدوں جہنم وچ اگ نہیں لگے گی، اسی دھیانے لگے گی، لیکن وہ آدھا جدوں اگر نہ لگے تے اوتھے لوڑ ساڈی پوے گی اگ لان واسطے، کیوں؟ آدھا ہے شیعہ ہوندے ہی چھوٹی لکڑی، تو سمجھ دو جدوں اگ باڑ دیو جی، اتنا تو سمجھ دو نا جی، جی بغیرانے دا یہ فائدہ ہونا چاہیے نا، اگ باڑنی ہوے وڈیاں لکڑیاں چواتیاں رکھ دے ہو نا، اگ لگدی نہیں، او تیلے شینے بن مروڑ کے رکھ دے تے اگ لگدی یا نہیں لگدی؟ اے میں نہیں آدھا پیو آدھے نے جیڑا جدو اگ نہ لگدی ہوے تو او تے شیعہ نو رکھو تے اگ لگدی، میں کیا اے مانا ہے نا عجیب بیان کیتا ہے، اس گل دی مینوں نہیں سمجھ آئی، انہیں کیا نا ہے یہ برابری دی سمجھ نہیں آئی، میں چکواڑ گیا ایک بندے ڈگا جوتے آئے کہ کھوتی جوتی ہے تو من سمجھ آئی، میں کیا اے مانے دی سمجھ میں بھی صحیح نہیں سی ہوندی، بھی پریکٹیکل نہیں ہوندا سی کہ چھوٹی لکڑیاں کیوں آدھے، من بھی سمجھ آئی ہے جدوں اے مبالہ ہوا ہے سروٹھے، سروٹھے 2 سال ہو گئے، سروٹھا خان کا ڈوگرا دنار ایک پنڈ اوتھے سرفراز او دے نام ہے سنی، گج کے بولو نا، تھکے تو نہیں بیٹھے، سنی نوجوان 18-20 سال دا، میں باقاعدہ اس کو ادو ہی محرم وچ مل کے آیا، اس انہیں آخیا بھی ساڈے کو ایک بندہ نواں نواں جڑا اس مارکے وچ گیا ہے وہ بھی جوان ہے، 10 محرم دا دن سارا اپنا کام کاج پٹ سٹ کے جدوں واپس آئے نے تو انہیں آخیا بھائی انہوں دے ڈیرے تے کسی کام نڑ گیا، انہیں آخیا سارے سنیاں نو چیلنج ہے، کوئی سنی میرے سامنے آوے ہن اگ لانے تے ہن ہی فیصلہ ہو جائے گا، انہیں آخیا بھائی کمال سارے والے سنت نو چیلنج کر رہا ہے، انہیں آخیا میں ایک ہی کافی ہوں، سرفراز، امی وہ نام ہی رکھیا سرفراز، سر بلند، انہیں آخیا بھائی اگ لا لو، پرالی پئی سی 2 بروٹے پرالی دے کھول کے انہیں اگ لا دیتی، ٹھیک ہے جی، سرفراز آتا ہے میں کلمہ شریف پڑھ کے تے درود شریف پڑھ کے وہ ہاتھ پھاڑ کے تے وچ ٹر گیا، ہن چھوٹی لکڑیاں تیلے تنکے جڑے ہون انہاں تے اگ جاندیاں لیندی ہے جی، او دا باقاعدہ ایکسپیرینس ہویا، تجربہ ہویا اوتھے، اساں خود جا کے اس بندے نال ملاقات کیتی ہے اور اس دن نئے کپڑے تکے اور پنڈ دے بابیاں نو اکٹھے کر کے انہاں کو گواہیاں نہیں آئی، انہاں کے خدا دی قسم ہے جدوں وچ جاندے گئے نے نا جڑا آدھا سی نا پتہ لگ جائے گا، پتہ لگ گیا، پیر بھی جھلس گئے، سلوار جل گئی ہے، پنڈلیاں تک سڑ گئے، چیخیا نا جدوں باہر وہ ابا بھی کھڑا وہ ماما بھی کھڑا ڈیرا انہوں دا تے سرفراز ہاتھ کھڑے ہے چھڑدا نہیں، باہروں پھٹے انہیں آخیا کمال تیرے سامنے سڑتا ہے پیا، انہیں آخیا ذرا پتہ تو لگن دیو، مانا نے خود لکھیا ہے تجربہ سرفراز کروا دیتا ہے، سنا تو ان میں دیتا ہے کہ چھوٹی لکڑیاں شیعہ دا مانا رکھیا کیوں گیا ہے، اگلا گئی جدو باہر سارے پٹے نا آدھے نے باہر آن اچھا دیا باہر آیا، اور جڑے بندے وہ اپنے سی تے کوڑوں منے بھی کوئی بندے کٹھے ہو گئے نا ڈیرے، انہیں آگیا سنا تو تے پتہ لگ جائے گا، لگے ہی پتہ، خدا دی قسم سرفراز دے
جسم تے جسم رہ گئے کپڑے نے بھی اگ نہیں ٹکری اب آبے جی وقار اب دیکھیے ایک معنی اور بھی دوان بیان کرنے لگا لیکن اپنے کو نہیں یہ بھی آیات القلوب ہے اور باقر مجلسی دی لکھی ان جان دے ہو نا جان ہونا نہیں جان دیتے کہ یاراں دا بھی پتہ ہونا چاہیے تے دشمنوں دی بھی پہچان ہونی چاہیے نا باقر مجلسی نے اتنے لکھیا ہے اے مانے ڈھونڈتے پھرتے نے انہیں آگیا صرف مانا نہیں باقاعدہ شکل ہی ہو بڑھ جاندی ہو گئی لمبی حدیث لکھی کو آقا علیہ السلام نے معراج تے جدوں تشریف لے گئے نے تے جہنم دا مشاہدہ فرمایا بڑے بندے سڑدے بجھدے ویکھے نے ایک وچوں ویکھیا ہو گئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے زنیرا دی دم ایک بڈھی نو تکیا ایک عورت نو ڈٹھا ہے بر صورت سگ کتے دی شکل کی دی شکل میں کتے دی شکل میں اگے صورتحال کی وہ آتش در دوبرش داخل می کردن و ازدہانش بیرون می آمدن عذاب اتنا ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ او دے پیشاب والی جگہ تو اگ داخل کر کے منہ والی سائڈ تو باہر کر رہا ہے یہ عذاب اس کو فرشتے جہنم میں دے رہے ہیں لکھیا انہیں اچھا تے ملائکہ سر و بدن شراب عمود ہے آتش می زدن ملائکہ اگ دیا سوٹیا نہ اس کو مار رہا اگ دیا تھوڑیا نہ مار رہا میرا جدو بیان کیتا ادا آقا علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ یہ عورت کون ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بصورت سگ بود و آتش در دبرش می کردن او خانندہ و نوحہ کنندہ فرمایا یہ وہ نوحہ کرنے والا ہے نوحہ خانندہ گانے والا یعنی خاص وہ خانندہ اور نوحہ کنندہ آپ نے شاید سنا ہے یا نہیں آپ کے کچھ لوگ جاتے تو رہتے ہیں جانا نہیں چاہیے لیکن جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے سنا ہے یا سیڈی دیکھو بڑے نوے پڑھتے تو یہ کتاب یہ معنی پیش کر رہی ہے کہ جو بندہ نوحہ پڑھتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے کتا بن جاتا ہے اور آگ اس کے اندر داخل کی جاتی ہے نوحہ کون پڑھتا ہے سنی تو نہیں پڑھتے کتاب بھی ہونا دی اور معنی نہیں صرف حقیقت بھی ہونا خود ہی بیان کر دیتی ہے لیکن جی یہ پڑھ کے دس دے نہیں سنا میں چھڑے آ جائے اچھا جی اس کے بعد اب وہ بات آپ سے کرنے والا ہوں ابن عساکر جو انہوں نے اعتراض کیا جہاں سے بات شروع ہوئی چٹ دی گئی تو انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے ایک بندہ شرابی ہوئے معاذ اللہ زانی ہوئے اور حضور آکھن کے میں او دے وچوں اور او میرے وچوں معاذ اللہ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کن تو اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے آپ نے فرمایا یتلو علیکم رجل من اہل الجنہ فرمایا صحابہ ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے کس نے فرمایا بولو بولو جب تسی ہوڑی بول دو میں شک پہ نہ بتھک کے بیٹھے جی جڑی گلاں کیتی ہیں نا ان دا جواب دئیے یا نہ دئیے کہ پھر کدی دئیے دیاں دا کچھ خلاصہ تو ہونا چاہیے نا اچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جڑا بندہ آئے گا وہ جنتی ہوئے گا کون ہے فرمایا طلحہ معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے ثم قال الغد مجلس برخاست ہو گئے دوسرے دن پھر آقا علیہ السلام تشریف فرمایا اب اس وقت جو بندہ داخل ہوگا وہ بندہ جنتی بندہ ہے صحابہ پھر دیکھ رہے فطلع معاویہ پھر حضرت امیر معاویہ آ گئے زور سے کہو سبحان اللہ ہم اہل سنت ہیں ہم حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور شیر خدا کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور یہ بات تو طے شدہ ہے اور حضرت امیر معاویہ خود کہتے ہیں
کہ مولا علی شیر خدا کی شان اپنی، یہ خود بھی ان کے مقابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا حق بھی انہی کا تھا اور شان بھی اس وقت سب میں انہی کی زیادہ جب ان کا دور ہے، لیکن مسئلہ حضرت عثمان کے خون کا تھا۔ اب کیا ہے، دوسرے دن جو آئے وہ بھی حضرت امیر معاویہ، تیسرے دن پھر محفل لگی، فرمایا جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ ہمارا عقیدہ نا حضور علم غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کو پتا تھا نا لوگ بعد میں انکار کریں گے، اعتراض کریں گے، فرمایا لوگوں نے اعتراض بعد میں کرنا ہے، جواب ہم نے پہلے دے دینا۔ فرمایا آج جو بندہ سب سے پہلے آئے گا، صحابہ بیٹھے ہوئے رستہ دیکھ رہے، اور میں یہ کہتا رہتا ہوں وہ صحابی ہیں، بابی تھوڑے ہی ہیں کہ نہیں جی حضور کو کیا پتا ہے، اس شوق میں کون آتا ہے، کس کی قسمت سنور رہی ہے، اعلان کس کا ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں تیسرے دن بھی حضرت امیر معاویہ آئے، جب آئے تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، صحابی نے ان کو دیکھ کے حضور سے کیا ہوا حاضر یا رسول اللہ وہ یہی ہے، آپ نے فرمایا جو آئے گا وہ جنتی ہے، ہوا حاضر، حضرت امیر معاویہ کی طرف بھاگ کر کے حضور جس کے بارے فرمایا تھا جنتی ہے وہ یہی ہے، فرمایا نعم وہ یہی ہے، پھر فرمایا یا معاویہ تو انت منی وانا من کا، اے معاویہ تو مجھ میں سے ہے میں تجھ میں سے ہوں۔ یہ ہے ابن عساکر، یہ چھوٹی کتاب نہیں ہے، 80 جلدوں میں ہے، یہ بگیاڑیوں میں بھی سمجھو بڑا کچھ بھی ہے، گھبرا نہیں جانا، 80 جلداں یہ کتاب ہے۔ تو کی لکھی ہے، حضور فرما رہے ہیں انت منی وانا من کا، نہیں مخاطب یہ نہیں فرمایا صرف غیب میں کہ معاویہ تو منی وانا من ہو، نہیں سامنے بٹھا کے فرمایا انت منی وانا من کا، معاویہ میں تم سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ اور کوئی بندہ کہ اے حضور نے کیوں واقعہ ہے، تو میں کہ تم ماما لگنا ہے بھئی، حضور دے صحابی نے حضور شانہ تقسیم فرما رہے نا فرمان، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ حضور نے کیوں فرمایا ہے؟ حضور کو تو رب نے خود بڑی شان عطا فرمائی ہے، جس کو وہ چاہیں فرمائے، ابو بکر صدیق کو فرمائے، حضرت عمر کو فرمائے، پھر تکلیف ہو جائے گی، یہ عمر کیوں فرمایا؟ میں نے کہا حضور کے صحابی ہیں، تو اس طرح حضرت امیر معاویہ کو بھی فرما دیا۔ اور یہ ایک روایت نہیں ہے، اس کتاب میں کئی روایتیں یہ موجود ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے بڑی شان عطا فرما دی، شان والی گل کو نہیں، ان تو سنیے نا، بخاری شریف کے اندر بھی وہ کچھ پیر بھی اس طرح کے ہیں، وہ موڑے کا ایک پیر ہے وہ بھی یہ کہتا ہے، بنا ہوا سنی ہے، ہارون الرشید ہے، ہارون الرشید اس کا نام ہے، عبد القادر کی کمپنی کی ہے وہ بھی جی، وہ عبد القادر شاہ جس سے ہمارا مناظرہ ہوا ہے نا، جو صحابہ کا گستاخ ہے، یہ بھی اس کی کمپنی کا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آدھا کوئی بندہ ثابت کرے گا میرے معاویہ صحابی نہیں، آجا کوئی بندہ ثابت کرے، میں کیوں کسی دے سامنے آویں تے ثابت کرے نا، گل سمجھ آ رہی ہے؟ آجا کوئی بندہ ثابت کرے، میں کہا کتوں کریے، بخاری چو کر دئیے ٹھیک ہے، میرے معاویہ تے صحابی نہیں جی، میں کہا تیل پوچھئے یا عبداللہ بن عباس میں پوچھئے، بخاری شریف میرے سامنے پہ ہی ہے، آپ نے فرمایا کسی بندے آکیا جی میرے معاویہ ایک بھیتر پڑھ رہے ہیں، فرمایا دا معاویہ چھوڑو، حضرت امیر معاویہ کی بات نہ کرو، انہو فقیہ، وہ تو فقیہ آدمی ہے، تمہاری کیا حیثیت بات کرتے ہو، اور وہ رسول اللہ کا صحابی ہے، بخاری شریف اعلان کر رہی ہے، صحابی بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، باقاعدہ بڑی شانیں موجود ہیں۔ اور ہم انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے رمضان شریف میں ہم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کانفرنس کی ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کریں، اور بڑی احادیث اور بڑا ذخیرہ اس بارے میں موجود ہے۔ اب صرف یہاں پہ اتنا میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو بکواس کیے گئے اس کا جواب کے طور پہ انہوں نے کہا
کہ امام نسائی نے صرف ایک روایت پیش کی ہے، اور وہ بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے بارے میں نسبت کر کے آقا علیہ السلام نے امیر معاویہ کو کہا کہ لا شبع اللہ بطنہ، اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. توجہ فرمانا ذرا، کہا اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. امام زابی سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یہ تو امیر معاویہ کی منقبت ہے، منقبت تعریف ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ ان کا پیٹ کبھی نہ بھرے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا ہے باقاعدہ کہ بھائی لکھنی ہے، بھیجا ہے تو وہ کھانا کھا رہے ہیں. عرض کیا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر بھیجا، پھر عرض کیا رسول اللہ کھانا کھا رہے ہیں. تیسری بار پھر بھیجا تو عرض کی یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. فرمایا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. یہ حضور نے فرمایا. تو انہوں نے یہاں پر اس مجلس میں یہ روایت پیش کر کے کہا کہ آقا علیہ السلام نے یہ ان کو معاذ اللہ بد دعا دی ہے. میں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں اور اس کے اندر کتنی محبت موجود ہے. کیوں؟ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، صحاح میں، غیر صحاح میں درجنوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہم انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنیہ، اے اللہ میں نے تیری بارگاہ سے ایک عہد پکڑا ہے اور تو نے میرے ساتھ یاد فرمایا ہے اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم میری دعا رد نہیں کرے گا. انما انا بشر اللہم، اے اللہ میں نے جو یہ عہد کیا ہے تو میں ایک بشر ہوں. یہ لفظ موجود ہے. آگے کیا فرمایا؟ ای المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعل حالہ صلاۃ و زکاۃ و قربا. اللہ جس اپنے غلام کو میں شتم کروں، تھپڑ مار دوں، اذیت دوں، بیگانہ نہیں ہو اپنا، وہ فجعل حالہ صلاۃ، میرا تھپڑ میرے غلام کو لگے تو تھپڑ ہو، معاشر میں نامہ اعمال کھلے تو نماز بن چکا ہو. پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا صورتحال جی. کبھی چلو خالی ڈالیں تو پھر بھر دیتے ہیں جی، اور کبھی جھڑکی دیں تو نماز بن جاتی ہے. صلاۃ و زکاۃ، باری تعالیٰ جس کو میں شتم کروں، شتم کا لفظ استعمال ہے اور سبقتو کا لفظ بھی استعمال ہے، سب کروں، لیکن اس سے مراد گندی گالی نہیں ہے جو حضور کے شایان شان. حدیث میں بڑی روایتیں موجود ہیں جن میں یہ الفاظ ہیں. تو فرمایا جس کو میں شتم کروں، اللہ معاشر کے دن میں میرے وہ شتم کیا ہوا جملہ، میرا وہ مارا ہوا تھپڑ میرے غلام کے حق میں نماز بھی بن جائے، زکات بھی بن جائے اور تیرے قرب کا ذریعہ بھی بن جائے. کون بیان کرے؟ فرمایا یہ ہے. اب اس کی مثال عام یہ بیان کی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں راغمان کو ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو یہ شتم ہے. یہ جملہ بولا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ کو یہ فرمایا کہ اللہ تمہارا پیٹ نہ بھرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ واقعی نہ بھرے. یہ تو حضور نے پہلے دعا فرمائی ہے اس زمن میں جس کی بھی باری آئی ہے اللہ نے اس پہ رحمت فرمائی ہے. یہ تو تعریف ہے. اس لیے امام زاہبی فرماتے ہیں یہ منقبت ہے حضرت امیر معاویہ کی، لہذا یہ کہہ کہ حضرت امیر معاویہ پر کبھی اس طرح کا کوئی اعتراض ہو سکتا. گرامی قدر سامعین دیکھیے بات کافی لمبی ہو گئی ہے. نہج البلاغہ کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا باقاعدہ فرمان موجود ہے. یہاں جو لوگوں کو یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لوگوں میں نفرت دلانے کے لیے، وہ اس لیے کہ انہوں نے مولا علی شیر خدا سے جنگ کی ہے معاذ اللہ، تو اس لیے ان کے بارے میں ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھنے کے کلمات اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جن کے ساتھ یہ جنگ ہوئی ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اپنا فرمان نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تصنیف ہے. اب ان سے تو پوچھیں جن کی آپس میں جنگ ہوئی ہے وہ کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ظاہر ان ربنا واحد
ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ. فرماتے ہیں یہ بات کوئی لکی چھپی نہیں، ظاہر بات ہے کہ ہمارا اور ان کا اللہ بھی ایک ہے، ہمارے نبی بھی ایک ہیں، اور اسلام کی دعوت بھی ایک ہے. اچھا، لا نستزیدہم فی الایمان باللہ. فرماتے ہیں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے. کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا. وتصدیق برسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. نام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان زیادہ ہے، نام یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان زیادہ ہے. ولا یستزیدوننا، نہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان زیادہ ہے. اچھا، الامر واحد. فرماتے امر واحد ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان. باقی ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، صرف حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ بولو بولو، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا. اور نیچے انہوں نے شرح میں خود لکھا ہے کہ اننا متحدون فی العقیدہ لا اختلاف بیننا الا فی دم عثمان. ہمارے عقیدے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں ایک جیسے مومن ہیں. یعنی مومن ہونے کے لحاظ سے وہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں. صرف اختلاف حضرت عثمان ذو النورین کے خون کا ہے. جن کی جنگ ہوئی ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم مومن ہیں ویسے ہی وہ بھی مومن ہیں. اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں. مسئلہ صرف حضرت عثمان کے خون کا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ ہمارے صفوں میں آگے چھپ گئے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے. گرامی قدر سامعین، اب دیکھیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن کو جانتے ہو؟ توجہ کرو ذرا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی. اور یہ کتاب ہے رجال کشی. رجال کشی بڑی مشہور کتاب ہے ان کی. اور یہ ایک کتاب میں روایت نہیں ہے بلکہ درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے. اب دیکھو ذرا بات کہاں تک پہنچے گی. حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صرف صلح نہیں کی بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے. ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے. اچھا، اور صرف حضرت امام حسن نے نہیں کی، حضرت امام حسین نے بھی کی ہے. اور صرف حضرت امام حسین نے خود نہیں کی بلکہ اوروں کو بیعت کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اور کتاب ہماری نہیں، اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے رجال کشی. اس کے اندر سے آپ کو عبارت پیش کر رہا ہوں اور جاؤ کہ ذرا سننا کہیں ضائع نہ ہو جائے. کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا قالا یا حسن قم فبایع فقام فبایع. انہوں نے کہا اے امام حسن صلح ہو گئی ہے، اب اٹھو تم بیعت کرو. قام فبایع. امام حسن اٹھے اور امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. پھر انہوں نے کہا امام حسین کو قم فبایع فقام فبایع. امام حسین کو کہا تم بھی بیعت کرو. وہ اٹھے اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اس کے بعد قالا قم یا قیس فبایع قیس بن سعد بن عبادہ. ان کو کہا کہ قیس تم اٹھو اور بیعت کرو. اب فالتفت الی الحسین. یہ قیس جو ہے یہ امام حسین کی طرف دیکھنے لگے. انہوں نے کہا بیعت کرو. امام حسن کر چکے، امام حسین کر چکے. جب ان کو کہا قیس کو تم بھی بیعت کرو تو یہ امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں مشورہ لینے کے لیے. ینظر ما یامرہ. ادھر دیکھ کے یہ ان کا مشورہ وصول کرنا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں امام حسین کیا فرماتے. جب دیکھا تو فرمایا یا کہ انہو امامی یعنی الحسن. فرمایا کیس کیا دیکھتے ہو؟ جب میرے امام حسن نے بیعت کر لی ہے تو امام حسن میرا امام ہے، تمہیں بھی بیعت کر لینی چاہیے.
اب معاملہ بڑا عجیب ہے، جس بندے کے ہاتھ پہ امام حسن بیعت کریں اہل تشیع اس کو کافر قرار دے، معاذ اللہ، اس کو لعنتی قرار دے، اس کو جہنمی قرار دے، تو جس نے بیعت کی ہے انہوں نے کیوں کی؟